حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے دربار میں کیسے پرورش پائی۔ ناظرین، ایک دن فرعون اپنے محل کے اندر چین کی نیند سو رہا تھا کہ ایک دم گھبرا کر اٹھ گیا۔ فرعون نے ایک خوفناک خواب دیکھا جس نے اس کی نیند کو اڑا کر رکھ دیا۔ نجومیہ نے فرعون کو خواب کی یہ تعبیر بتائی کہ بنی اسرائیل میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو تمہاری سلطنت کو تباہ و برباد کر دے گا۔ فرعون نے حکم جاری کیا کہ بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے تمام لڑکوں کو قتل کر دیا جائے۔ حکم شاہی کی تعمیل کے لیے درباریوں کی دوڑیں لگ گئیں۔ اسرائیلی بستیوں کی گلی کوچوں میں فرعونی سپاہی گھر گھر تلاشی کے دوران معصوم بچوں کو قتل کرنے لگے۔ درباریوں نے فرعون سے کہا کہ اگر بنی اسرائیل کے لڑکوں کا اسی طرح قتل عام ہوتا رہا تو ہمیں آئندہ غلام ملنا مشکل ہو جائیں گے، تو کام کون کرے گا؟ اس پر فرعون نے حکم جاری کیا کہ 1 سال چھوڑ کر بچے قتل کیے جائیں۔ یہی وہ وقت تھا جب بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے اللہ کے حکم پر اپنے لگتے جگر کو ایک ٹوکری میں ڈال کر دریا کے موجوں کے حوالے کر دیا، اور اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل کے اندر پہنچ گئے، جہاں فرعون کی بیوی حضرت آسیہ علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی 30 سال تک پرورش کی، جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تقریباً 40 سال کی عمر میں نبوت کا اعلان کیا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ خانہ کعبہ کے طواف کا آغاز کیسے ہوا؟ ناظرین، جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کی خبر دی تو فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق پر سوال اٹھا دیا، لیکن اللہ کا شیطان پر غضب دیکھ کر فرشتے ڈر گئے اور اپنی اس غلطی کی معافی کے طور پر فرشتوں نے 7 برس تک عرش عظیم کا طواف کیا۔ تب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ زمین پر ایک خانہ کعبہ تعمیر کیا جائے تاکہ میرے بندے جب خطا کرے تو اس کا طواف کر کے میری رضا حاصل کرے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کون سے جانور ہیں جن کو قتل کرنے سے آپ کو بہت بڑی سزا دی جائے گی؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 4 جانوروں کو کسی صورت میں قتل نہ کریں، جن میں نمبر 1 چونٹی ہے، کیونکہ چونٹی ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتی رہتی ہے۔ نمبر 2 شہد کی مکھی، جس کے شہد سے کینسر تک کا علاج ممکن ہے۔ نمبر 3 چھوٹی چڑیا، جو ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتی رہتی ہے۔ نمبر 4 ہدہد، جس کا کھانا اسلام میں جائز نہیں، اور اس پرندے کے اندر اتنا گوشت بھی نہیں ہوتا کہ یہ آپ کا پیٹ بھر۔ وہ کون سے جانور ہیں جنہیں گھر میں پالنے کی اجازت نہیں ہے؟ نمبر 1 سور۔ اسلام میں سور کو ناپاک سمجھا جاتا ہے اور اس کا گوشت کھانے پہ پابندی ہے۔ نمبر 2 پہ کتا ہے۔ ناظرین، کتوں کو صرف شکار اور گھر کی حفاظت کے لیے رکھا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ اسے گھر میں رکھنا مکروہ ہے۔ نمبر 3 چیتا۔ ناظرین، چیتا آزاد فطرت میں رہنا پسند کرتا ہے، اس لیے اسے پالنا خطرناک ہے۔ نمبر 4 شیر۔ ناظرین، اس کو گھر میں رکھنا ایک خطرناک عمل ہے، اس لیے اسلام میں اسے گھر میں پالنے کی اجازت نہیں۔ نمبر 5 سانپ۔ سانپ کو گھر میں رکھنا آپ کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے، اس لیے اسے گھر میں رکھنے کی ممانعت قیامت کی ایک ایسی ہولناک نشانی ہے جس کے پورا ہوتے ہی کسی بھی انسان کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک سورج مغرب سے طلوع نہ ہو جائے۔ اس کے ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دن زمین پر ایسا آئے گا جب سورج مغرب میں جا کر چھپ جائے گا۔ لوگ 3 دن اور 3 راتوں تک سورج کے نکلنے کا انتظار کریں گے، اور پھر سورج مغرب سے طلوع ہوگا اور اپنا چکر مکمل کر کے دوبارہ مغرب میں غروب ہو جائے گا۔ یہ وہ وقت ہوگا جب کسی بھی شخص کی سچی توبہ بھی قبول نہیں کی جائے گی۔ وہ کون سے صحابی ہیں جنہیں فرشتوں نے غسل دیا تھا جب جنگ احد میں حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑتے لڑتے شہید ہو گئے، اور صحابہ نے ان کے جسم کو اٹھایا تو ان کے جسم پر پانی واضح نظر آ رہا تھا۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرشتوں نے غسل دیا ہے اور ان پر جنت فرض ہے۔ پیارے دوستو، اللہ کا عذاب 3 گھروں پر کبھی بھی نازل ہو سکتا ہے جو اللہ کو شدید ناپسند ہے۔ پہلا گھر وہ ہے جس گھر میں عورت کی آواز مرد کی آواز سے بلند ہوتی ہے۔ دوسرا گھر وہ ہے جس گھر میں حرام پیسہ جمع ہو۔ تیسرا گھر وہ ہے جس گھر کے لوگوں کو مہمانوں کا آنا پسند نہ ہو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایسے گھر والوں کی نمازوں کا ثواب فرشتے نہیں لکھتے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں ان گناہوں سے محفوظ رکھے، آمین۔ شیطان نے کتنے عرصے تک عرش کا طواف کیا؟ ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے
शैतान जमीन पर तमाम जिन्नों का सरदार था और इबादत में सबसे आगे था। उसने 14,000 साल तक अर्श का तवाफ किया, जिसके सिले में अल्लाह ताला ने उसे फरिश्तों का सरदार बना दिया। लेकिन जब उसने अल्लाह के हुक्म से हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने से इनकार किया तो अल्लाह ताला ने उस नाफरमानी की वजह से उस मरदूद को जलील ख्वार करके अपने दरबार से निकाल दिया। क़यामत के दिन झूठ बोलने वालों के साथ क्या होगा? नाजरीन, क़यामत के दिन जब अल्लाह ताला झूठे लोगों से उनके गुनाहों के बारे में पूछेगा तो ये लोग अपने गुनाहों का इनकार कर देंगे और बेशर्मी से कहेंगे कि उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया। तब अल्लाह ताला उनके मुंह पर मोहर लगा देगा और उनके जिस्म के औज़ा को बोलने की इजाज़त देगा। चुनाचे जुबान के अलावा उनके जिस्म का हर हिस्सा अपने गुनाह को कबूल करेगा और फिर उन्हें दर्दनाक अज़ाब दिया जाएगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें क़यामत की रुसवाई से महफूज रखे, आमीन। वो कौन सा शख्स होगा जो जन्नत में औरत को सजदा करेगा? इरशाद नबवी है कि जब तमाम जन्नती अपनी अपनी जन्नत में पहुंच जाएंगे तो एक शख्स जहन्नम से निकलकर जन्नत में दाखिल होगा। जब वो शख्स एक कमरे में पहुंचेगा तो वो कमरा एक हूर की खूबसूरती की वजह से नूर की तरह चमक रहा होगा। वो समझेगा कि ये अल्लाह का नूर है और फौरन सजदे में गिर जाएगा। फिर हूर उससे कहेगी, ऐ मेरे आका, मैं तो आपकी बीवी हूँ। इस पर वो शख्स सजदे से उठ जाएगा। वो कौन सा गुनाह है जो अल्लाह ताला कभी माफ नहीं फरमाता? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जालिम शख्स को इस दुनिया में ही अपने आप को मुआफ करवा लेना चाहिए, वरना आखिरत में उस जालिम की नेकियों में से मजलूम को उसका हक दिलाया जाएगा और अगर उस जालिम की नेकियां कम पड़ गई तो मजलूम की बुराइयों को उस जालिम पर डाल दिया जाएगा। जालिम शख्स को जब तक मजलूम बंदा माफ ना करे अल्लाह ताला भी उसे माफ नहीं फरमाता। मरने से पहले इंसान कौन सा ख्वाब देखता है? हजरत अली अलैहिस्सलाम की खिदमत में एक शख्स हाजिर हुआ और अर्ज किया, क्या इंसान मरने से पहले ही अपनी मौत का अंदाजा लगा सकता है? तो हजरत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब कोई शख्स ये ख्वाब देखे कि वो अपने मरे हुए रिश्तेदारों या दोस्तों के साथ लंबा सफर कर रहा है तो ऐसा ख्वाब देखने वाला शख्स अनकरीब वफात पा जाएगा। लेकिन हजरत अली अलैहिस्सलाम ने यह भी फरमाया कि जो शख्स ऐसा ख्वाब देखे तो वो इस ख्वाब को किसी को भी ना बताए। वो कौन सा दिन होगा जिस दिन मौत के फरिश्ते को भी ख़त्म कर दिया जाएगा? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब जन्नती जन्नत में दाखिल हो जाएंगे और दोज़खी दोज़ख में दाखिल हो जाएंगे तो मौत को एक दुम्बे की शक्ल में लाया जाएगा। फिर उसे जन्नत और दोज़ख के दरमियान लटका कर ज़िबा कर दिया जाएगा। उसके बाद एक आवाज़ आएगी, ए जन्नत वालों, अब तुम पर कभी मौत नहीं आएगी और ए दोज़ख वालों, अब मौत तुम्हारे लिए बाकी नहीं रही। इस ऐलान के बाद अहले जन्नत की खुशियाँ मजीद बढ़ जाएंगी, जबकि अहले दोज़ख के गमों में मजीद इजाफा हो जाएगा। बिच्छू के जहर का इलाज क्या है? हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक रात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ रहे थे कि अचानक एक बिच्छू ने आपके हाथ की उंगली पर डंक मार दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन बिच्छू को मार डाला और जब नमाज से फारिग हुए तो इरशाद फरमाया, अल्लाह बिच्छू पर लानत करे, ये ना नमाजी शख्स को छोड़ता है और ना गैर नमाजी को। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी और नमक मंगवाया और उन्हें एक मिट्टी के बर्तन में डाल दिया। उसके बाद जिस उंगली पर बिच्छू ने डंग मारा था आपने उस पर पानी डाला और साथ ही सूरह फलक और सूरह नास पढ़कर दम करते रहे, जिससे आप शफा याब हो गए। वो कौन से 5 जानवर हैं जिन्हें मस्जिद हराम के अंदर भी मारा जा सकता है? वैसे तो अल्लाह ताला ने किसी भी जानदार चीज को बिला वजह मारने से मना किया है, मगर 5 जानवर ऐसे हैं जिन्हें हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मारने का हुक्म दिया, चाहे वो जानवर मस्जिद हराम के हदूद में ही क्यों ना हो। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 5 जानवर ऐसे हैं जो इंसानों के लिए मौजी हैं और उन्हें मस्जिद हराम में भी मारा जा सकता है। नंबर 1 कौवा, नंबर 2 चील, नंबर 3 बिच्छू, नंबर 4 चूहा, नंबर 5 काटने वाला कुत्ता। वो कौन सा जानवर है जो नमाजी के आगे से गुजर जाए तो नमाज टूट जाती है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा कराम से इरशाद फरमाया, अगर काला कुत्ता नमाजी के सामने से गुजर जाए तो उसकी नमाज टूट जाएगी। सहाबा कराम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अगर सुर्ख और सफ़ेद कुत्ते के गुजरने से नमाज नहीं टूटती तो फिर काले कुत्ते ने क्या जुर्म किया है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, काला कुत्ता शैतान होता है, यानी जिन्नात में से शयातीन काले कुत्ते की शक्ल में आकर नमाजी के सामने से जानबूझकर गुजरते हैं ताकि उसकी नमाज खराब हो जाए।
کیا آپ جانتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں ایک عورت تھی جس کا ذہنی توازن درست نہیں تھا۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ کے ممبر پر تشریف فرما تھے تو وہ عورت مسجد کے سامنے آئی اور آپ کو ہاتھ کے اشارے سے باہر بلانے لگی۔ حضور اس کے لیے باہر تشریف لے گئے۔ کافی وقت تک اس عورت نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو باہر دھوپ میں کھڑا رکھا اور آپ صبر کے ساتھ اس کی بات سنتے رہے، یہاں تک کہ وہ عورت خود باتیں کرتے کرتے تھک گئی۔ صحابہ کو یہ بات ناگوار گزری اور حضرت عمر نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ عورت پاگل ہے اور لوگ اسے دیکھ کر اپنا راستہ بدل لیتے ہیں اور اس نے آپ کا قیمتی وقت ضائع کیا، آپ اس کی بات کو نہ سنا کریں۔ اس کے جواب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عمر، اس بیچاری کو پورے مدینے میں کوئی نہیں سنتا تو کیا میں بھی اسے نہ سنوں؟ دوستو، ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر غزوہ سے واپس تشریف لائے۔ آپ نے مسجد میں جا کر 2 رکعت نماز پڑھی اور آپ کو یہ بات پسند تھی کہ سفر پر واپسی پر پہلے مسجد میں جائیں اور اسی میں 2 رکعت نماز پڑھیں، پھر حضرت فاطمہ کے گھر جائیں اور اس کے بعد اپنی ازواج مطہرات کے گھروں میں جائیں۔ چنانچہ ایک مرتبہ سفر سے واپس تشریف لائے اور اپنی ازواج مطہرات کے گھروں سے پہلے حضرت فاطمہ کے گھر تشریف لے گئے تو حضرت فاطمہ نے اپنے گھر کے دروازے پر آپ کا استقبال کیا اور آپ کے چہرہ انور اور آنکھوں کا بوسہ لینے لگی اور رونے لگی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیٹی کیوں روتی ہو؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کی یہ حالت دیکھ کر رو رہی ہوں کہ آپ کا رنگ سفر کی مشقت کی وجہ سے بدل چکا ہے اور آپ کے کپڑے پرانے ہو گئے ہیں۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا، اے فاطمہ، اللہ نے تمہارے باپ کو ایسا دین دے کر بھیجا ہے جس کو اللہ روئے زمین کے ہر پکے گھر میں اور ہر کچے گھر میں اور ہر ادنا خیمہ میں ضرور داخل کریں گے، اور جو اسلام میں داخل ہوں گے وہ عزت پائیں گے اور جو داخل نہیں ہوں گے وہ ذلیل ہوں گے، اور دنیا کے جتنے حصے میں رات پہنچتی ہے اتنے حصے میں یہ دین بھی پہنچے گا، یعنی ساری دنیا میں پہنچ کر رہے گا۔ کیا آپ جانتے ہیں اسلام میں سور حرام ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے پیدا کیوں کیا؟ جب حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی طوفان کی موجوں کے درمیان تیر رہی تھی تو کشتی میں انسانوں کے ساتھ مختلف جانور بھی موجود تھے اور ان جانوروں کی وجہ سے کشتی میں گندگی پھیلنے لگی، جس سے حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اس مسئلے کا حل عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے کشتی میں نر اور مادہ سور کو پیدا کیا اور یہ جوڑی کشتی میں پھیلنے والی گندگی کو صاف کرتی رہی۔ آج بھی زمین پر یہ جانور بہت سی گندگی کھا کر صفائی کا ذریعہ بنتا ہے، جس سے انسان کئی موذی بیماریوں سے بچ جاتا ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے۔ دوستو، کیا آپ کو پتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے یا نہیں؟ ایک مرتبہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، کیا تم نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ اس سوال سے جبرائیل علیہ السلام لرز گئے اور فرمانے لگے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے اور اس کے درمیان نور کے 70 پردے ہیں، اگر میں ان میں سے کسی کے قریب چلا جاؤں تو میں جل جاؤں۔ دوستو، اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بھی اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا۔ دوستو، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ اس چہرے کو روشن کرے جو حدیث سن کر آگے پہنچائے۔ دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کو ہمیشہ یاد رکھنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب آپ کے والدین کی وفات ہو جائے تو ان کی قبر کے قریب بیٹھ کر اللہ کا ذکر اتنی دیر تک کرو کہ جتنی دیر تک اونٹ ذبح کر کے تقسیم کیا جاتا ہے، کیونکہ جب میت کو دفن کیا جاتا ہے تو میت اس طرح پریشان ہو جاتی ہے جس طرح ایک بندہ سمندر کی لہروں میں ڈوب کے مر رہا ہو۔ جب اللہ کا ذکر ہو رہا ہو تو میت پریشان نہیں ہوتی، بلکہ میت بہت خوش ہوتی ہے کہ میری اولاد نے میرا حق ادا کر دیا ہے۔ دوستو، اس پیاری سی بات کو اتنا پھیلاؤ کہ کوئی بھی اس سے بے خبر نہ رہے۔ نمرود کے نان بن آدم بن سام بن نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا۔ اس کے پاس بڑی قوت، حشمت اور شوکت تھی۔ اس نے اپنے شاندار لشکر کے ذریعے پہلے شام، اس کے بعد ترکستان فتح کر کے اولاد یافس بن نوح علیہ السلام کو اپنا متی اور فرما بردار بنایا، اور بعد میں ہندوستان آ کر
اولاد حام بن نوح علیہ السلام کو اپنا غلام بنا لیا اور تمام جہاں مغرب سے مشرق تک اپنے تسلط میں لے لیا۔ اس نے 1700 برس تک بادشاہی کی۔